مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں خشوع کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ ظاہری طور پر نماز کی حالت میں سکون ہونا چاہیے۔ ہم جس وقت نماز پڑھیں ہمارے ہاتھ ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاؤں ادھر ادھر نہیں، ہماری آنکھیں ادھر ادھر نہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں کہ باطنی طور پر سکون ہونا چاہیے، ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہمارا دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہمارے خیالات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو خشوع یہ ہے۔ اب خشوع کی کیفیت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیے دیتا ہوں، آپ نے اپنے اہل خانہ تک بھی یہ بات پہنچانی ہے۔ خشوع اور خضوع کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قعدہ کیا ہے۔ قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، قعدے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیام کا طریقہ کیسا ہے، رکوع کا طریقہ کیسا ہے، سجدہ کا طریقہ کیسا ہے، قعدے کا طریقہ کیسا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے تو نماز کا وقت جو ہی داخل ہو ہم اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار پائیں۔ بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے اگر خشوع خضوع کی کیفیت تمہیں مطلوب ہے تو پھر جس وقت مؤذن مسجد سے اللہ اکبر کی صدا لگا کر اذان دے تو اس وقت تم مسجد کے اندر موجود ہوں۔ اور ہمارے ایسے بہت سارے اکابر گزرے، میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی زندگی میں 20 سال ایسے گزرے جس وقت مؤذن اذان دیتا تھا وہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں۔ دیکھو کیسا ان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن، کیسا پیارا تعلق۔ نماز کے اندر اگر خشوع خضوع کو پیدا کرنا ہے تو احسانی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ تیسرے نمبر پہ احسانی کیفیت یہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اعلیٰ ترین احسانی کیفیت یہ کہ ہم اس تصور کے ساتھ نماز ادا کریں کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمیں میسر نہیں تو پھر اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر ہم نے اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے تو ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ مالک بن حویرث کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ آپ کہیں گے کہ ہم آج کے دور میں حضور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آؤ احادیث کو دیکھو، احادیث کو پڑھو، پیغمبر کے فرمان کو دیکھو، پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، پیغمبر کی صورت کو پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر نے قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، قعدہ کیسے کیا، نماز پڑھائی کیسے، نماز پڑھی کیسے، مسجد میں آئے کیسے، مسجد میں گئے کیسے۔ ساری چیزیں میرے حضور کے فرامین مقدسہ میں موجود ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اگر نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں وہ نصیحت بتلانے لگا ہوں جو ایک صحابی رسول کو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ میرے حضور نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جس وقت نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو ایسے نماز پڑھے جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، زندگی کی آخری نماز۔ اور اگر آپ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہم نے جو جملے طوطوں کی طرح رٹے ہوئے ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ ہم نے ثنا رٹ رکھی ہے، سورہ فاتحہ رٹ رکھی ہے، ہم نے سورت رٹ رکھی ہے، ہم نے تسبیحات رٹی ہوئی ہے، ہم نے قعدہ کے اندر تشہد، درود اور دعا رٹ رکھی ہے، نہیں۔ پھر ہمیں اس کا معنی بھی یاد کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ثنا پڑھ رہے ہیں، ثنا میں ہے کیا، سورہ فاتحہ میں ہے کیا، جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کیا، رکوع کے اندر ہے کیا، سجدے کے اندر ہے کیا، ہم جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہے، جو تشہد پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، جو درود پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔
جس وقت ہمیں الفاظ کے ساتھ معنی بھی آ جائے گا تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. اور یاد رکھیں جس وقت خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا نماز کے اندر جان بھی پیدا ہو جائے گی اور نماز کے اندر جس آ جائے گا.